میرے والد قدر اللہ علامہ سید محمد حسنین نجفی صاحب، آپ مدینہ قبلہ مولانا محمد حسنین نجفی صاحب، آپ مدینہ منورہ ان سے مرتجون آئیں اور آپ کو علم کی روشنی سے منور فرمائیں۔ آپ بھی اوپر صاحب السيف الفقار وقائد الغر المهجرين وراجل الحق وشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق وروح الحق وجسد الحق وراس الحق ومعنة الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على تنبيل التوحيد حجة الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم على الله القائم على حجة صاحب العصر والزمان أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج صلوات آج کے مجلس کے لیے میں نے سورہ بروج پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ روز ایک نئی آیت پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین کا طواف چھوٹ گیا ہے۔ ہم طواف حسین کا ہی کر رہے ہیں، لیکن موضوع حسین ہی ہے۔ لیکن میں روز قرآن مجید کی ایک نئی آیت پڑھ کے آپ کی توجہ قرانا چاہتا ہوں کہ حسین اور قرآن ایک کیسے تھے۔ اس سے آپ گھبرانا نہیں ہے کہ پہلے دن کیا آیت پڑھی تھی اور اب کیا پڑھ رہی ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں اور تو کچھ نہیں پڑھ رہا، آپ نے گھبرانا نہیں۔ لیکن آج کیونکہ سورہ بروج کی آیت کریمہ ہے اور پہلی ہی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھے قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ کوئی آسمان ہے جس میں برج ہیں، برج تو جانتے ہی ہوں گے نا کتنے ہوتے ہیں۔ نہیں پتا، کبھی جنتری نہیں دیکھی، کتنے بھولے اور کبھی جنتری نہیں دیکھی۔ مجھے لطف آتا ہے تمہارا بھولا بان دیکھ کے۔ 12 برج ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے 12 برجوں والے آسمان کی قسم۔
خدا تمہیں سلامت رکھے۔ حضور سے پوچھا کہ مولانا السما، یہ سما کون ہے، یہ آسمان کون ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ رسول اللہ نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، یہ سما میں ہوں، اللہ میری قسم کھا کے کہہ رہا ہے، مجھے محمد کی قسم جس کے پارا وسیع ہے۔ میں قربان ہوں، اور یہ صرف لفظ نہیں ہے، واقعی تم کو قربان ہوں۔ اتنا خوبصورتی سے مولا کا نام لیتے ہو کہ کرت ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے اعلیٰ ترین کرت میں قرآن پڑھا ہے۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، اس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں میں تو بس دعا فقیر ہوں، دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، تو خدا تمہیں ہمیشہ راضی رکھے، سنجمن کو آباد رکھے، سینا آباد آپ کو آباد رکھے، ہمیشہ تم یہاں پر ابھی کرتے رہو، کیونکہ نبی نے کہا ہے ذکر علیہ عبادت، عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ذکر علیہ عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ بہت اچھے رہتے ہو جب نعرہ لگاتے ہو، کیونکہ یہی نعرہ وحدت المسلمین ہے۔ ہاں جیسے جیسے ایام اعزاء بڑھ رہے ہیں تمہاری ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ تم امن کا پیغام دیے ہو۔ یہ عباس کا علم جب نکالو گے یہ امن کا نشان ہے، شبیر جب نکالو گے امن کا نشان ہے، تعزیہ نکالو گے امن کا نشان ہے۔ تم ہی تو امن ہو۔ اپنے فریضے کو کبھی نہیں چھوڑنا، اپنے ملک کی حفاظت کرو، اپنی افواج کا ساتھ دو، اپنی پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ دو۔ آئی ایس آئی کہتے بدنام ہے؟ نہیں، ہم ایسے بدنام نہیں ہیں۔ آئی ایس آئی کہتے تو نعرہ ہی علی ہے۔ ہاں وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہمیں کوئی کسی سے لینا دینا نہیں، ہمیں اپنی سرحد سے اپنے ملک سے پیار ہے۔ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ یہاں حسین حسین ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن رہے، وہ امن رہے گا تو ہم اپنے عزاداری کر سکتے ہیں۔ اور جو اسلام دشمن ہے وہ تو پہلے بھی بولتے تھے، آج بھی بولیں گے، کل بھی بولیں گے۔ آپ نے ان کے اوپر کوئی رد عمل نہیں کہنا، کوئی توجہ نہیں کرنی۔ جو آپ کو اللہ نے آپ کا فریضہ آپ کو دیا ہے آپ وہی کیجیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہر کوئی حسین پہ رو سکتا ہے، ہر کوئی ماتم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب رسول اللہ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی حسین شہید ہو جائے گا، تو سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا حیران ہوں گے؟ تو پھر میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ تب رسول نے ایک وعدہ کیا، کہا بیٹی تجھ سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم کوئی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنوں کو چھوڑ کے تجھے روئے گی۔ تم رو رہے ہو تو تم اللہ کا وعدہ ہو، تم اللہ کی نیابت کر رہے ہو۔ جو حسین پر بیٹھ کے رو رہے ہو آدھی رات کو، یا کیا کرنے آئے 11-12 بجے؟ اللہ کا کام کرنے آئے، اللہ کا وعدہ سچ ثابت کرنے آئے ہو جو اس نے رسول سے کیا تھا، میں ایک ایسی امت لاؤں گا، ایسی امت لاؤں گا جو حسین پر روئے گی۔ وہ تم ہی تو ہو، تو تم اپنے فریضے کو سر انجام دو، کیونکہ تمہارے پاس حب علی، تمہارے پاس محبت علی کی طاقت ہے، تمہارے پاس حب علی ہے، حب علی ہے تمہارے پاس۔
اس کی طاقت تم جھانکتے ہی نہیں ہے. تو تمہیں میں آج عرض کروں حب علی کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ حسین کا طواف بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ ہمیں دین کی لوازمات کا پتہ بھی چلتا رہے. بھئی ایک شخصیت ہے جسے تم میثم تمار کہتے ہو، وہ میثم تمار عجب ہے. وہ قید ہو کے آیا ہے، اسے وہ کہتا ہے مجھے سلام کر امیر کہہ کے. وہ کہتا ہے تم کون ہے؟ تو کا اکثر امیر ہے. میرا تو صرف ایک ہی امیر ہے، ایک ہی امیر ہے جو علی ہے. تم کون ہے؟ اچھا یہ امیر المومنین کے معنی جانتے ہو؟ یہ نہیں ہے مومنین کا امیر یعنی مومنین کا بادشاہ، نہیں بھائی نہیں. امیر المومنین کے معنی کچھ اور ہیں، اور یہ ہم دیہاتی لوگوں سے زیادہ تو عربی بھی نہیں جانتے کہ امیر المومنین کا معنی کیا ہے. یقین کرو میں اور آپ دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں زیادہ پتا ہے کہ امیر المومنین کا معنی کیا ہے. ابھی یہ کپاس جائے گی تو تم گندم کاشت کرو گے. گندم کا پودا جب بڑا ہوگا اور سنابل پہ آئے گا، سٹی پہ جب آئے گا اس میں سٹی لگے گی، اس میں دانے لگیں گے. آپ نے دیکھا کبھی گندم کے ہر دانے کے اوپر ایک غلاف ہے اور اس غلاف کے اوپر ایک سوا لگا ہوا ہے، کوئی اسے کھا نہیں سکتا ورنہ وہ سوا یہاں حلق میں پھنس جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یعنی وہ سوا اس گندم کے دانے کی حفاظت کرتا ہے جو پردے میں ہے. اسے عربی میں امیر کہتے ہیں. تو امیر المومنین یعنی وہ جو دانا تھا وہ غلاف میں تھا نا، بس اسے دل مراد لے لو. یعنی تمہارے دل میں جو ایمان ہے نا علی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے امیر المومنین کہلاتے ہیں. تو مولا کے وہ میثم ہے، میثم عجب دیوانہ ہے. لیکن ایک بات میں سمجھا دیا کہ حب علی کے لیے کھجوروں پہ پھانسی دینا پڑتی ہے، حب علی حجروں سے کبھی نہیں نکلی. یہ میدان کی بات ہے، میدان کی بات ہے. وہ میثم بس میں حب کے معنی بتانا چاہ رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں حب کے معنی کیا بتاؤں، تو اسی لیے میں حضرت میثم کی مدد لے رہا ہوں. حضرت میثم قید ہو کے آئے ہوئے اور اس نے جلا دو کا یہ علی کی بڑی فضائل ہے. مجھے امیر نہیں کہتا میرے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، مارنا نہیں اسے، زندہ رکھو، اس کے ٹکڑے کرو. اور اس کا ہاتھ ایک آلہ ہے جو ہاتھ پکڑ لیتا ہے سزا دینے کے لیے آدمیوں کا، اسے اس میں ہاتھ ڈال دیا. اب وہ جو پیغمبر یعقوبی جو جلاد تھا اس وہ نہیں لانے پڑا، اس نے اپنے خنجر دل سے نکالا اور حضرت میثم کے انگلیوں کو کاٹ دیا. ایک ضرب چلا انگلیوں کو کاٹ دیا. میثم ہنسنے لگے. اس نے کہا شاید دماغ سے گئے، تکلیف سے گئے، لیکن میثم نے عجیب حرکت کی. میثم نے دوسرے ہاتھ سے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا اور اٹھا کے انہیں چومنے لگے اور آنکھوں پہ رکھنے لگے. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، تجھے درد نہیں ہوئی، یہ کیا کر رہا ہے تو اپنی انگلیاں اٹھا کے چوم کیا کہا. کہا یہی تو تمہیں پتہ نہیں، تمہیں لگ رہا ہے مجھے درد ہو رہی، میں عشق میں کہیں پہنچا ہوا ہوں. ارے میں اپنی انگلیاں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کتنی مقدس ہو گئی، یہ مجھ سے پہلے علی پر قربان ہو گئی. کلندر کو ماننے والے ہوں جاتے ہو تو کلندر کے سلام جایا کرو. عاشق ہے کا سید تو وہ بھائی ہے لیکن عاشق ہے. وہاں نوبت بھی بجتی ہوتی، نوبت ڈھول نہیں ہے، نوبت ڈھول نہیں ہے، نوبت نگارہ بھی نہیں ہے. ایسے نوبت کے معنی آتے دیکھو نا. میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ دیکھیں. آپ نے کل مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پہلے سے کچھ ہو جائے گا، آئیں گی مجھے پھر خاموش ہونا پڑتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، یہ مجلس حسین ہے اور اگر اخلاق
اخلاق منبر سے نہیں نہ ملتا تو پھر آپ کو کیسے؟ جو منبر پہ بیٹھے اسے واقعات میں بدتمیز نہیں آنا چاہیے، اس کے بھی کام ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ منبر رسول کا نہیں ہے، یہ منبر علی کا نہیں ہے، یہ منبر حسن کا نہیں ہے، یہ منبر حسین کا نہیں ہے، یہ منبر اس کا ہے جسے رسول اپنی زندگی میں لے گئے۔ ادھر زہرا آئی، ادھر رسول اپنی جگہ سے اٹھے، بیٹی کو بٹھایا اور خود آگے بیٹھ گئے، یہ منبر زہرا کا۔ اس کا احترام بہت ضروری ہے، اور اتنا ہی آپ لگا دیتے ہیں کہ جب ذکر شروع ہو جائے تو بات جہاں جگہ ملے گیا پہلے آ جائے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں آپ کے میں بات کروں، روز مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بات ایک طرف پڑھ دیں۔ میری شان میں نہیں فرق پڑتا یار، یقین میرا وجن ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک فقیر، ایک ملان، وجن ٹوٹ جاتا ہے۔ ملان کے معنی آتے ہیں جیسے نوبت کے پوچھے کہ نوبت کیا ہے، ملان کا پتہ کیا معنی؟ ابھی پہلے تو نوبت سن لو بھائی، نوبت جو ہے ڈھول اور نگارے کو نہیں کہتے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو کا یا فارسی کا نہیں ہے۔ نوبت لفظ عربی کا ہے اور اس کا معنی ہے جگانا، تنبیہ کرنا، خبردار کرنا، جگانا، اسے کہتے ہیں عربی میں نوبت۔ پرانی اردو میں نوبت جگانے کے معنوں میں ہے کہ یعنی جگانا، یعنی کلندر کی نوبت بج رہی ہے کہ اٹھو علی علی کرو۔ اچھا وہ دوسرا معنی بھی سن لو تاکہ میں پھر موضوع کی طرف چلا جاؤں، لیکن اچھا لگتا ہے مجھے بچوں کے حوالے کرنا۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو پتہ نہیں چل چلاؤ، لیکن تمہیں تو سب کچھ سوچ لینا چاہیے نا۔ اب وہ اتنے بخیل بھی نہیں، مولا کا علم ہے، مومنین تک پہنچانا چاہیے۔ ملان کیا ہے، ملان کے معنی کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جن کے بڑے بڑے باغ ہوں، بڑے بڑے پہنے ہوں، سے راکٹ شاکٹ پہنے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ملان ہے، وہ کاسا بھی اس کے بعد تشکول۔ اب تشکول کے کیا معنی ہے؟ میں کیا کروں بیٹا، میں سوچ کے تو آتا نہیں کہ میں کیا کہوں گا میرے بھائیوں میرے دوستوں، آپ جدھر مجھے لے چلتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ بھائی دیکھو ملان جو لسانیات کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ضرور دیکھنا چاہیے، جو لینگویجز کو پڑھتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ لفظ ملان کدھر سے آیا۔ یہ ملان پرانے قدیم فارس میں آذربائیجانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ عقل مند۔ سامنے آیا تھا چھپ کے پیچھے، اور میں کتنے میرے ایک ساتھ ہیں، میں کدھر کدھر دیکھوں، کیونکہ جو علی کہتا ہے اس کی زیارت واجب ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ میرے پھر واجب ہو جاتا ہے دیکھنا کہ جو علی کہہ رہا ہے میں اس کو دیکھوں تاکہ میری آنکھوں کا نور پڑ جائے۔ ملان آذربائیجانی لفظ ہے جو پرشین میں آیا، پہلے ترکش کیا پھر پرشین میں آیا اور پرشین سے پھر اردو میں آیا۔ ملان کا معنی ہے عقل مند ترین شخص۔ اب وہ جو تم نعرہ لگاتے ہو اور اس میں تم کہتے ہو کلندر ماست، یہ جو لفظ ماست ہے یہ بھی ترکش لفظ ہے اور اس کا معنی بھی عقل مند ہے۔ جب تم کہتے ہو نا کلندر ماست تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیوانہ کوئی کہہ رہا ہے، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کلندر جیسا عقل مند بھی کہہ رہا ہے علی علی علی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ پایا نا نعرہ لگانا، جب معرفت سے لگاؤ گے، سمجھ کے لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کلندر کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ سب لفظ استعمال کرتے ہو، خدا کی قسم میرا تو دل کانپنے لگ جاتا ہے جب شخص کے معنی کچھ تم عجیب و غریب کرتے ہو۔ یعنی سب کسی جانور کا نام ہے، نہیں، سب جانور کا نام نہیں ہے، ہے فارسی کا لفظ
مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے یہ سگ لفظ، لیکن سگ وہ جو تم معنی لے رہے ہو نا کہ کلندر نے کہا کہ میں سگ ہوں شیر جلدانم میں پوچھے گا، تو وہ تم غلط معنی لے رہے ہو، تم انہیں وہ جانور بن، کیونکہ رسول کا فرمان ہے کہ سید کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی نسبت جمادات، حیوانات اور نباتات سے دے۔ سید کی نسبت جانوروں سے نہیں دی جا سکتی۔ تو کیا کلندر اتنا بڑا عالم دین ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ نبی نے منع کیا ہے اپنی آل کو کہ وہ اپنے آپ کو جانور نہیں کہہ سکتے؟ اسی لیے سیدوں پہ حرام ہے کہ ایک سید دوسرے پہ کبھی لعنت کرے، کیونکہ لعنت سید کے دشمنوں پر ہے۔ یہ اخلاقیات ہے، مکارم ہے۔ میں تو امتی ہوں، میں تو نوکر ہوں، میرا کام ہے بادشاہوں کا فرمان آپ کو سنا دینا۔ اخلاقیات لایا کیجیے اپنے اندر، محبت کریں گے تو تنازع نہیں رہیں گے۔ علی تو وہ سب سے بڑا عشق ہے جس کو اگر اختیار کر لو گے تو اللہ مل جائے گا۔ تو وہ سگ کے معنی بھی چلو آج سنو تاکہ جلدی سے کلندر کا ذکر سامنے آ جائے۔ دیکھو سگ جو ہے نا وہ نہیں ہے جو تم کہتے، میں تو زبان پہ بھی نہیں رہتا، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، میں ایسی چیزوں پر جہاں سے میں بادشاہوں کا نام لیتا ہوں میں ایسی چیزیں تھوڑی کہہ سکتا ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی، اخلاقیات کی حدیں ہیں اور میں اسے پار نہیں کر سکتا۔ وہ سگ کے معنی نہیں ہے۔ اچھا مجھے تمہیں سب کو یاد ہے، واقعہ بچوں کی طرح یاد ہے، اور میں تو آپ سے خطاب بھی کوئی خطابت کے انداز میں نہیں کرتا، نہ کوئی روک ڈالتا ہوں، نہ کوئی چیختا چلاتا ہوں، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ تک علی پہنچ جائے، حسین پہنچ جائے، کربلا پہنچ جائے، اور سب سے بڑی بات کہ تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور تمہاری زبان ہر وقت درود رسول پر مصروف رہے، تم درود پڑھتے رہو ہر وقت۔ درود بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی ہے سرکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ نہ ہوتے تو یقین کرو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ علی کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ میں سرکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر میری اتنی لمبی عمر ہو، اتنی لمبی عمر ہو، اتنی لمبی عمر ہو کہ جب سور اسرافیل یعنی حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں تباہ کرنے کے لیے سب کو، تو میں اس سور اسرافیل کو سنوں تو میں کون سی چیز پڑھوں کہ میں سور اسرافیل کی حیبت سے بچ جاؤں؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھنا بچ جاؤ گے۔ اور ہاں ایک اعزاز میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو ہے، میری ماؤں کو ہے، وہ جو بچیاں آتی ہیں یہاں پہ مجلس سننے، ان کا بھی تو حصہ ہے نا کہ مالکوں نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ کوئی ایک بی بی سے تو آپ واقف ہو، ان کی کنیزی کے کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ انہیں کہتے ہیں حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، اخلاقاً تو مجھے ان کے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تک میں نام نہیں لوں گا تب تک آپ کو کردار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ فضہ ہیں، یہ وہ سیدہ ہیں جنہوں نے چادر تطہیر کو بھی کئی دفعہ دھویا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے آج تک تاریخ کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اور میں حیرانی سے دیکھتا ہوں کہ یہ حسن اور حسین میرے آقا و مولا بادشاہ رات کو اپنے بستر کی بجائے اس کی گود میں کیوں آ جا کے سوتے ہیں؟ میں کیا ان کی کنیزی بتاؤں کہ ان کی کنیزی کیا ہے؟ ان کا اختیار تو خیر بہت ہی ہے، دل چاہے تو جبریل کو گھر میں نہ آنے دیں، اختیار تو ان کا بہت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دو خواتین ہیں جو بڑی عظمت والے ہیں، ان کے بھی نام یاد کرو، جیسے بی بی فضہ کا یاد کیا۔ یہ جو سب سے کنیزی میں سید ہیں اور باقی بیویاں ان کے نیچے ہیں، یعنی دو کنیزیں اور بہت ہیں، بہت ساری کنیزیں، لیکن دو کا ذکر آج کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ ایک حضرت ام فروہ انصاریہ، یہ سیدہ کی خاص کنیز ہے، بی بی اکثر ان کو بٹھا کے ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ ام فروہ انصاریہ بہت بڑی ذہین شخصیت ہے، بڑی مناظر ہیں،
اور دوسری بیوی حضرت حبابہ والبیہ، یہ وہی بیوی ہیں جنہوں نے پتھر پہ مہریں لگائی تھی اور زندگی طویل پائی تھی۔ یہ امام سجاد کے زمانے میں بوڑھی ہو گئی تھی، یہ امام سجاد سے پتھر پہ مہر لگوانے آئی تھی کہ اگر آپ امام ہیں تو مہر لگا دیں۔ تو بوڑھی تھی، امام سجاد مصلے پہ تھے اور یہ بیوی کھڑی تھی کہ اچانک دل میں سوچا کہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ سجاد بادشاہ نے وہی دعا مانتے مانتے انگلی کا اشارہ کیا کہ دوبارہ جوان ہو گئی۔ یہ حضرت حبابہ والبیہ، لیکن حضرت ام فرمان سالیہ تو مناظر تھی، اتنا علی علی کیا کہ جب بوڑھی ہوئی تو اتنی روحانی طاقت تھی کہ جو بھی لاٹھی ان کے ہاتھ میں آتی اس کے سہارے میں جب رسول کی زیارت ہو جاتی تو جہاں لاٹھی رکھتی لاٹھی سے آواز آتی یا ہے یا ہے۔ لیکن میں یہ خاص بات آپ کی خدمت میں اپنی بیٹیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا حصہ بہت عظیم ہے۔ یقین جانیے مالکوں کا فرمان ہے، 3 امام تو کم از کم اس وقت میں میرے سامنے سخیوں کا فرمان جاری ہے، اور بادشاہوں نے فرمایا کہ ولایت علی اللہ نے مرد کے کندھوں پہ نہیں رکھی، یعنی مرد کو ولایت علی نہیں دی گئی کہ ولایت علی مردوں کے کندھوں پہ ہے، بلکہ ولایت علی خواتین کے کندھوں پہ ہے۔ اسی لیے یہ اندر رہنے کا حکم ہے کہ اندر رہو، سکون سے آنے والی نسل کو علی علی پڑھاؤ۔ کتنا بڑا احساس ہے کہ ولایت علی ہم مردوں کو نہیں دی گئی، ولایت علی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماں کو دی گئی ہیں، ان کو دیا گیا ہے تاکہ وہ آنے والی نسل کو علی علی پر تیار کر دیں، وہ بچے کو سکھا دیں علی کہنا، اور ان کو پڑھا دیں کہ مولا کون ہے، ان کے ذمہ رکھی گئی ہے۔ اسی لیے ہم جب علی سے روز رکھنے والے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کو کچھ نہیں کہتے، صرف یہی پوچھتے ہیں اماں کا کیا حال ہے۔ کیونکہ ولایت علی ماں کے پاس ہے۔ اب کتنا بڑا بوجھ ہے بیویوں پر، کیا میری بیٹیوں بہنوں کو سوچنا نہیں چاہیے گھر میں بیٹھ کے جو وہ ہمارے کندھوں پہ تو ولایت علی ہے، ولایت علی ہے۔ ہر سرکار جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ غدیر کے آنے کے بعد جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو پرکھو اور اپنی اولاد کی تربیت کرو حب علی پر، تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں بہت ساری طلاقیں ہونے لگی اور رسول کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ مولا بہت ساری طلاقیں ہونے لگی، کہا کیوں ہونے لگی؟ کہا مولا جب سے آپ نے فرمایا کہ علی کی محبت پر اپنی اولادوں کو پالو، جہاں سے علی گزرتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر لے آتے ہیں، جو بچہ علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دے اسے لوگ مبارک دیتے ہیں، جو منہ پھیر لے اس کے ہاتھ میں طلاق ہے۔ اتنا اہتمام کیا ہے ولایت علی کا رسول نے، ہاں اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے ولایت علی خاتون ہے۔ تو آپ میشن کی طرف پڑھتے ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، میرا ساتھ دیتے ہو جیسے بے علم شخص کو، بے رغبت شخص کو سن دیتے ہو، یہ تمہاری بڑی مہربانی۔ میں مالکوں کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہوں تمہیں کہ تم آتے ہو سن لیتے ہو، یہی بڑی مہربانی۔ اب وہ ہاتھ کاٹ رہا تو کہہ رہے ہیں، اب اس نے کہا ہاتھ پورے کاٹ دو، میشن سے پورے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کہا اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دو۔ جلاب نے حضرت میشن کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، کہا انہیں کھجور پہ لٹکا دو، شہر کے وسط میں کھجور پہ لٹکا دو، پھانسی دے دو۔ وہ پھانسی رسی کی نہیں تھی، معاف کیجیے گا، لوہے کی خود تھی جو چڑھا دی گئی کہ چہرہ ایسے رہے۔ ایک شخص ہے دھڑ ایسے، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پیر ہیں، وہ 3 دن تک کھجور سے لٹکے رہے اور 3 دن تک ہر آنے جانے گزرنے والے کو کہتے رہے میں میشا ہوں، رک جاؤ، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو رسول اللہ نے بیان کیے اور تم تک نہیں پہنچے۔
سلامت رکھے. اب وہ 3 دن رش لگ گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے, بازو بھی نہیں ہے. اچھا یہ تو بتاؤ, تم میں سے کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا, نہیں تو تم سب سے آنے, یہ تو ذرا بتاؤ, کسی کے ہاتھ بھی نہ ہو, کسی کے پاؤں بھی نہ ہو, وہ لٹکا بھی کھجور کی بلندی پہ ہو, پھانسی پہ لٹکا ہوا ہو, اس میں کچھ خون رہ جائے گا؟ نچڑ جائے گا نا, سب کچھ نچڑ جائے گا. اور وہ نچڑ گیا, لیکن 3 دن پھر کیسے زندہ رہا؟ اہم سبب ہے نا, میں نے کر دیا کہ میسر 3 دن پھر کھجور پہ کیسے زندہ رہے, جبکہ سب کچھ تو نچڑ گیا, خون نکل گیا, تو ہر چیز بند ہو جانی چاہیے, دماغ بند ہو جانا چاہیے, دل بند ہونا چاہیے. لیکن میسا زندہ ہیں اور فضائل پڑھ رہے ہیں. یہ بات گھومتی گھومتی چکر کھاتی وقت کے ساتھ چھٹے پائیدار کے زمانے میں آئی, اور مفضل نے پوچھ ہی لیا, کہا مولا یہ تو بتائیے کہ 3 دن تک میسا زندہ کیسے رہے, اور وہ کھجور پہ لٹکے ہوئے تھے اور فضائل علی بھی بیان کر رہے تھے. کہا وہ کوئی روح کے سہارے تھوڑی زندہ تھا, عشق علی پہ زندہ تھا. کیا وہ تو حب علی پہ زندہ تھا. کہا مولا ایک اور سوال کر لوں؟ ہاں ہاں کرو. کہا سخی صرف اتنا بتا دیجئے, ان کا گردن میں وہ ٹاپ تھا, وہ لٹکے ہوئے تھے, تیرا تو اوپر تھا. فضائل وہ لوگوں کو سناتے تھے, دیکھ سکتے نہیں تھے. لیکن مولا ملکہ موت کو تو آ جانا چاہیے تھا روح قبض کرنے کے لیے. وہ عشق سے تو زندہ تھے, لیکن ملکہ موت تو انتظار نہیں کرتا. مسکرا کے ساتھ کیا ہے محمد, کہا تم میسر کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا؟ کہا ہاں مولا میسر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. کہا میسا اس قدر اپنی معرفت اور محبت محمد والے محمد میں ڈوبا ہوا تھا, نظر آ رہے تھے اسے ملک الموت, لیکن اس نے ملک الموت سے کہہ دیا کہ کھڑے رہو, جب تک میرا دل چاہے گا میں فضائل علی پڑھوں گا. اچھا ایک اور ہے, علی کا صحابی, پتہ نہیں نام جانتے ہو تو نہیں, ان کا نام ہے, آج تو محبت عجیب ہے نا, علی کے فضائل اگر منہ ٹیڑھا ہو گیا, تجھے علی سے کیا لینا دینا؟ سخی سے کوئی تمہارا پیر ہے؟ سخی نے کوئی تم پر ظلم کیا ہے؟ تم نے ذوالفقار دیکھی ہے؟ مالک سے کیوں دشمنی ہے تمہیں؟ دنیا داروں کی وجہ سے. افسوس سد افسوس, یاد رکھنا آنکھیں بند ہوں گی تو یاد رکھنا, جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر تمہیں تلقین بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی, کیونکہ زندگی میں نہیں بند. تو مرنے پہ اللہ اللہ کے کینچی بنا دی, پھولا پہ پھولا. مولانا آپ ضرور تلقین پڑھیے, آپ کا فرض ہے کہ میت کو بتانا. آپ نے کہا جوان اندر جائے, کندھے کو وہ کھول دے بند سارے, کندھوں پہ کینچی بنا کے ہاتھ رکھے, اور جب ہم پڑھیں تلقین, پہلے میرا ہی نام لے لیجیے, میں کہوں کہ تلقین پڑھ رہا ہوں, اور تو میں کہوں کہ جب میں کہوں اس معافام فلاں بن فلاں, تو تم پوچھ کر دینا اسے. مولانا میت ہے؟ کہا نہیں, ہو سکتا ہے نشہ کا نشہ اسے چڑھا ہوا ہو, تکلیف میں ہو, اسے جھٹکا دو تاکہ توجہ کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ کرے. تو تم مجھ سے کہہ سکتے ہو نا مولانا نجفی صاحب, ساری زندگی تو تم نے علی سے روکا, اب مرے ہوئے کے ہوش کیا دلا رہے ہو؟ نہیں, عشق علی کی کہانیاں ہو رہی ہیں اور عجب ہیں. تو جس تلقین پہ مرنے کے بعد قائم رہنا ہے نا, زندگی میں بھی رہو, مولا ہی مانو اسے. لیکن ایک اور ہے, پتہ نہیں تم جانتے ہو کہ نہیں, طبیعت میں کوئی بے چینی تو نہیں؟ خدا تمہیں سلامت رکھے. اللہ مجھے تمہارے چہروں کی زیارت ہوتی ہے, میرے لیے بڑا شرف ہے. اب دیکھو حضرت رشید ہجری, جانتے ہو حضرت رشید ہجری؟ بہت بڑے صحابی ہیں, علی کے صاحب کرامت ہیں. علی نے انہیں ایک ایسا راز دیا تھا کہ وہ علی بادشاہ کے ایک نام کے واسطہ دیتے تھے اللہ کو, اور جس شکل میں چاہتے بدل جاتے تھے. ہاں,
इनका भी उधर ही हजरत ईसा ने सम्मान थोड़ी गाड़ी, उनका भी मिजाज है मुकद्दस है, जो ज़ायरीन जाते हैं उन्हें जाके ज़ियारत करनी चाहिए। हजरत रशीद हिजरी तरबान है अली बादशाह के घर के, बुजुर्ग हैं, उनकी बेटी साहबजादी बड़ी शान वाली थी हजरत कनमा, उन्होंने कई हदीसें ऐसे वैसे बयान की हैं, क्या क्या बताऊं तुम्हें, अली के गुलामों की औलादें कैसी थी। हजरत सरकार रशीद हिजरी उनका कातिल भी यही लईन है इब्न ज़ियाद। हजरत मीसर के बाद उन्हें कैद किया गया। हजरत रशीद और रशीद हिजरी सुना है तू दरबान अली था, हाँ अच्छा सुना है तू बड़े मुआज़े भी खाता, कहा हाँ। उसने कहा अच्छा फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कत्ल का हुक्म देता हूँ। मुस्कुरा दिए, कहा मेरे मौला ने यही कहा था कि एक बदजात तुम्हें कत्ल करने का हुक्म देगा और तुम मेरा जिक्र कर रहा होगा। रशीद हिजरी को ये तो मेरे मौला ने कहा, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो मुझे पता है कि तू ही मुझे कत्ल करेगा, कि तू बदजात है, तू मुझे कत्ल करेगा। और मैं देख मैं अपने मौला के फज़ाइल पढ़ रहा हूँ। उसने कहा इसके भी हाथ पैर काट दो और इसे लटका दो। कहने लगा मेरे मौला ने कहा था ऐसा ही होगा, वो बदजात तुम्हारे हाथ पैर काट देगा और तुम्हें खजूर पर लटका देगा, लेकिन तुम मेरे फजाइल पढ़ोगे। उसने कहा इसे शहर में नहीं, शहर से बाहर वैराने में जो खजूर है ना उसके ऊपर टांग दो। अब वो उनके भी हाथ पैर काट दिए गए। रशीद हिजरी भी टंग गए। देखा इश्के अली, हुब्बे अली क्या मांग दिए, हुब्बे अली क्या मांगती है, हुब्बे अली क्या मांगती है। मुसल्ले पे बैठ के मनाजात करने से हुब्बे अली नहीं आती, सवाब मिलता, हुब्बे अली नहीं। अब वो सरकार रशीद हिजरी टंगे हुए, एक बीबी भागती पास से गुजरी, अब ये लटके हुए वहां जाने की इजाजत नहीं थी किसी को। फिर रशीद हिजरी ने बड़े हैरान होकर देखा, कहा औरत तू कौन है। वो हैरान कि ये क्या बोल रहा है। उसने हैरान होकर देखा, कहा तू मतूब अमीर है, यानी तू जो इस वक्त का जो बादशाह है तो उसका ज़ेरे अताब है। कहा नहीं मैं ज़ेरे अताब तो नहीं हूँ, मैं तो इश्क अली में हूँ। तू कौन है। उसने कहा मैं एक ईसाई औरत हूँ। कहाँ भागी जा रही है चादर के लिए। कहा वो जो है ना इब्न ज़ियाद, वो आज बैतुल माल से सदके वगैरह बांट रहा है, मैं वहाँ लेने जा रही हूँ। और रशीद हिजरी ने कहा अच्छा बीबी बात सुन, बेशक तू लेने चली जाना, लेकिन अगर उससे ज़्यादा खजाना मैं दे दूँ, मैं तुम्हें दे दूं तो तुम्हें कोई एतराज है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे एक काम कर। उसने कहा ये कैसा, शायद तू दीवाना हो गया, तेरे हाथ पैर कटे हुए हैं, तू किसी वक्त भी मर जाएगा, ये तू। उसने कहा नहीं अच्छा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो पहले खजाना ले ले, लेकिन वादा कर कि तू मेरा एक काम करेगी। उसने कहा अच्छा बीबी ये बता तू करती क्या है। कहा मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। उसने कहा फिर सरकार रशीद हिजरी बोले फिर तो बड़ा लुत्फ आएगा, मैं तुम्हें जितना चाहे खजाना ले लो मुझसे। उसने कहा अच्छा फिर पहले खजाना बता, कहाँ है तेरा खजाना छुपा हुआ। उन्होंने कहा छुपा हुआ नहीं है। सरकार रशीद हिजरी ने कहा ऐसा कर, ये खजूर के तने को हला, मेरे खून के जितने कतरे गिरेंगे ना उसे अपनी चादर पे ले ले। वो हैरान हुई, पर उसने तरस खा के कहा चलो इसका दिल रख लेती हूँ, चलो कुछ भी ना हुआ तो ये तो खुश हो ही जाएगा, फांसी पे लगा है। उसने खजूर के तने को खूब हिलाया, ऊपर से कतरे खून के सरकार के गिरने लगे। उसकी हवा में उसने देखा जो कतरा गिरता है वो जवाहरात में तब्दील हो जाता है। जवाहरात में बदल जाते हैं, और जब जवाहरात में बदल जाते हैं तो बीबी देख के हैरान होकर कहती है ये तो जवाहरात हैं, तेरा खून जवाहर बन जाता है। कहा अच्छा तुझे और चाहिए। कहा ये मैं कहाँ ले जाऊंगी इतने कीमती। कहा सुनो फिर अपना वादा याद है ना, तुम मेरा एक काम करोगे। उसने कहा हाँ मैं वादा याद, ये मेरे हैं ना। कहा हाँ ले जाए। अब मैं काम तू लोगों के घरों में बाकी काम करती हूँ। कहा हाँ मैं, मेरा पेट भी तभी पलता, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। कहा अच्छा फिर मेरा एक काम कर। उसने कहा हाँ बोलो मैं जरूर करूंगी। कहा मैं तुम्हें अपने मौला अली के कुछ फज़ाइल बताता हूँ जो कोई नहीं जानता, तू उन्हें मुझसे याद कर ले। जिस घर में सफाई करे ना उसके मालिकों के सामने काम भी करती रहना और कहना काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह, काला। हर घर में अली की एक एक फजीलत बयान करना, बस यही मेरा काम है।
ایک مشکل سوال کر دوں، یہ 20 رشید ہجری ہے، آخری وقت میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا میرا منہ قبلہ کی طرف کر دے، میں کوئی استغفار کر لوں؟ یہ دونوں لٹکے ہوئے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، بس کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے علی کے لیے یہ کہا، رسول اللہ نے علی کے لیے یہ کہا، رسول اللہ نے علی کے لیے یہ کہا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، قائم کرنے کا نام ہے۔ کلیجے میں حب علی لے کر نماز پڑھو تو قبول ہوگی، ورنہ معصومین نے کہا ہے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ہماری محبت شامل نہیں۔ ہاں، اور ویسے بھی اللہ سبقوں میں نہیں اجرا نجل مودت فی القربہ تو یاد ہوتی ہے، اللہ نے کہا ہے نبی سے کچھ نہ مانگ، صرف اتنا کہہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم مودت فی القربہ کرو، یہی میری رسالت کا اجر ہے۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ کار رسالت ہے، یہ کار رسالت ہے۔ نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، خیرات کرنا، خمس دینا، یہ سب چیزیں کار رسالت ہیں، اور رسالت کا اجر دیے بغیر، اجرت دیے بغیر تم بچا نہیں سکتے۔ جب تک نماز کے مصلی پہ کھڑا تو پہلے دل پہ یاد رکھو میں نے رسول کو اجرت دے دیا ہے، اور رسول کی اجرت ہے عشق علی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ مومن باعمل ہوتا ہے۔ ولایت علی کے دو حصے ہیں میرے بھائیوں، ایک ولایت قولی، ایک ولایت فعلی، یعنی جو کچھ علی نے کہا وہ مانو، جو کچھ علی نے کیا وہ کرو۔ علی نے اگر اپنے فضائل بیان کیے تو علی نے اللہ کا سجدہ بھی کیا، وہ ہے ہی اس لائق کہ علی جیسی پیشانی جھک جائے۔ آپ تو ایک علی سے ڈرتے ہیں، اس نے تو 14 بنایا۔ اللہ جانے 14 ظاہر ہوگے تو تیرا کیا حشر ہوگا۔ ایک علی سے ڈرو، ایک علی سے ڈرو۔ نہیں، علی عشق کا نام ہے، علی گھبراہٹ کا نام نہیں ہے، علی باہمی محبت کا نام ہے، علی تنازع کا نام نہیں ہے، علی بحث کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام ہے۔ اکٹھے رہو، اکٹھے رہو، دشمن تمہارا کچھ نہیں، تو عشق علی تمہاری طاقت ہے، عشق علی تمہاری طاقت ہے۔ اور حسین کی کربلا میں اسی عشق علی کے لیے آیا تھا۔ حسین نے ایک دفعہ بھی، اگر معاف کر دینا مجھے اب، لیکن زیادہ دیر حق کو چھپا نہیں سکتا، پورے دن عاشور میں حسین نے 9 خطبے دیے، کسی ایک خطبے بھی نہیں کہا کہ تمہاری نماز غلط ہے ابن سعد، میں صحیح پڑھ رہا ہوں مجھ سے سیکھ لو، تمہارا وضو غلط ہے۔ ہر جگہ کہتے رہے میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو، میں حسین ہوں۔ نماز سیدھی کرنے کا حکم نہیں دیا، پہچاننے کا حکم دیا۔ بھائی ابن سعد نہیں جانتا تھا کہ سید شباب اہل الجنہ حسین منی وانا من الحسین، لامو کا رامی نمو کا کمی، یہ عربی تھے۔ 1500 سال بعد مجھ پاکستانی کو پتا ہے، تو وہ عربی تو رسول کا کفن بھی میرا نہیں ہوا، کیا وہ عربی یہ حدیثیں بھول گئے تھے؟ انہیں پتا تھا، بس مانتے نہیں تھے۔ تو جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ فضائل علی کا بوجھ زیادہ آپ کے اوپر آ گیا، اتنی خاموشی ہو گئی۔ اب اس پہ دلیل دے دوں، ابھی تک ختم ہو جاتا ہے 1 گھنٹے کا، آپ کا بوجھ ختم ہو جائے گا، تب تک علی کو برداشت کرو۔ اپنے علی درجے کی عبادت سمجھتے اسے کیا کرو، اب دلیل دے دوں کہ حسین نے کیا کیا۔ بھائی دیکھو تاریخ طبری ہے، اور اس میں واقعہ کربلا بڑی تفصیل سے، یہ ملت اسلامیہ کی کتاب ہے، شیعہ سنی مت کہا کرو، کوئی شیعہ سنی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ملت رسول ہے، کوئی فرقہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، سب مسلمان بھائی ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ ہاں ہر کسی کی فکر ہے، بس اس فکر کو دیکھنا ہے یزیدی فکر کون سی ہے، حسینی فکر کون سی ہے۔
بس اپنا اپنا نظریہ ہے، باقی کوئی فرقہ فرقہ نہیں ہے۔ میں تو سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ آیا کرے، حسین ان کا بھی تو ہے، حسین ان کے بھی تو رسول کا نواسہ ہے۔ یزید کا جرم صرف یہی تھوڑی تھا کہ اس نے حسین کو قتل کیا، اس کے تو اور بھی بڑے جرم تھے۔ اس نے مدینہ المنورہ پہ حملہ کیا، قبر رسول پر گھوڑے بدوائے، حرمت رسول کو پامال کیا، گلی کے مدینے کی گلی کی کو نعتیں پڑھ رہے ہو تو اس پہ بھی تو لعنت کرو نا جس نے قبر اکھیڑنے کی جرت کی۔ صرف نعتیں ہی پڑھنا ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں جا کے انا ہو جاؤ، انے ہو جاؤ، دیکھو گے کیسے؟ ایسے نہ کریں، حضور کی شان کے مطابق کریں۔ اور وہ تو اس نے پھر تیسرا جرم کیا تھا، پہلا تو حسین کا قتل، دوسرا تاراج مدینہ، تیسرا خانہ کعبہ پہ چھند باری، خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی، دروازہ گر گیا، چھت گر گئی، آگ لگ گئی غلاف کو۔ یہ تھوڑے جرم ہے مسلمانوں کے لیے لعنت کرنے کے لیے؟ آپ کے لیے حسین کے لیے نہ، وہ ہمارے لیے کہ ہم حسین کے قاتل پہ لعنت کریں۔ کم از کم آپ ہمارے ساتھ مل کے جس نے مدینہ تاراج کے ان پہ تو لعنت کرے نا۔ اصحاب حرہ کا جگہ حسین پہ مت روئیے، اصحاب حرہ کا تو ذکر کیجئے نا۔ بقیہ میں ایک جگہ ہے جسے اصحاب حرہ کہتے ہیں، 70 صحابیوں کو قبر رسول کے سامنے یزید کے لشکر میں قتل کر دیا، ان پہ تو لعنت کرنے کے لیے آئیے نا، اصحاب حرہ کے قاتلوں پر۔ چلیے حسین ہمارے ذمہ، اصحاب حرہ آپ کے ذمہ، لیکن یزید کے اس کے اوپر ملامت کرنے تو آئیے نا۔ آپ اسے کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ بچائیے نہیں، وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے آپ لیکن تبری کیا کہہ رہا ہے؟ تبری کہہ رہا ہے کہ حسین کی طرف سے جو بھی جنگ کرنے جاتا تھا وہ ریس پڑتا تھا اور کہتا تھا تلوار بلند کر کے انا علی دین علی ابن ابی طالب، او میں علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہوں۔ اور ادھر سے جو نکلتا تھا وہ کہتا تھا انا علی دین فلاں، میں فلاں کے دین پر ہوں۔ تو یہ کربلا کی جنگ بتا کیا رہی ہے کہ حسین کہہ کے بھیجتے تھے کہ جا ریس پڑھ کے میں علی ولی اللہ ان کے ذکر سے وقت کیا زمانہ ختم ہوتا ہے۔ نہیں کیوں، زندگی تھوڑی کیا ہے، یہ دنیا ہی تھوڑی ہے، ورنہ ان کا ذکر اتنا، لیکن جن کا میں نے اتنا ذکر کیا، آج دوسری رات ہے علی کی بیٹیوں کو غیرانے میں۔ بھئی یہ پوچھ رہے ہیں کچھ بچوں نے کربلا جانا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا تیاری کرنی چاہیے؟ تم جا رہے ہو شاعر حسینی میں، تم جا رہے ہو حسین کے شہر میں، اور میں ابھی تبری سے پڑھ رہا ہوں کہ حسین نے کربلا میں اپنے ہر مجاہد کو کہا کہ کہو جا کے انا علی دین علی ابن ابی طالب، یہی تیاری ہے، یہیں سے علی ولی اللہ پڑھتے جاؤ، زیادت قبول ہے۔ اگر دل میں علی نہیں ہے تو جاؤ آباد میں دیکھو، بڑا شیشہ لگا ہے، بڑا سونا لگا ہے، بہت کچھ لگا ہے وہاں پہ، جاؤ آباد پہ دیکھو، پھرو کربلا کیسا ہے، شاپنگ واپنگ کرو، آلات عبادت خریدو۔ جانتے ہو نا آلات عبادت کیا ہوتے ہیں؟ چپ کرتے ہو، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو اردو نہیں آتی۔ آلات عبادت کہہ رہا ہوں، وہ ٹوپی، سجدہ، تسبیح۔ اور بھائی کربلا سے آلات عبادت نہیں لاؤ، روح عبادت لاؤ، روح عبادت نہیں ہے تو سجدے کا کیا کر لے؟ تو علی ولی اللہ پہ قائم رہیے، اسی پہ زیارت کے لیے جائیے۔ کرنا کیا ہے؟ پرسہ کیجیے، حسین کا پرسہ اس کی ماں کو دیجیے۔ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں جگہ جگہ سیدہ ماتم کرتی رہی۔ یہ امت میں رسول کی بیٹی کا قصور تھا، اس امت نے نبی کی بیٹی کو کہاں کہاں نہیں لگایا، تو کربلا تو ہے ہی رونے کی جگہ۔ چلو تمہیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ان کی تشفی ہو جائے۔ بھائی دیکھو، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، 50 سال انہوں نے سرکار
حسین بادشاہ کی مجاوری کی ہے، ان کا نام تھا حسین شمع، 50 سال تک چراغ جلایا اور ان کا نام ہی پڑ گیا حسین شمع، حرم میں دفن ہے۔ حسین شمع، شیخ حسین شمع، 50 سال تک بلا ناغہ چراغ جلایا۔ ایک رات مناجات کی کتاب لے کر بیٹھ گئے اور چراغ میں ساری رات پڑھتے رہے۔ صبح کو آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ زری سے حسین باہر ہے اور کہتے ہیں حسین شمع، ساری رات میری ماں انتظار کرتی رہی کہ انہیں تم برسا کب دو گے، تم تو ہماری ہی دعائیں ہمیں سناتے رہے، برسا دیجیے۔ روئیے وہاں پہ جا کے، روئیے وہاں پہ۔ مجھ سے جو پہلا بیٹا پڑھ رہا تھا سرکار مسلم کے مسائل پڑھ رہا تھا، میں اسی سے مجھ سے رو رہا ہوں۔ آج سرکار مسلم کا ذکر کرنے کو بڑا جی چاہ رہا ہے، جگہ جگہ میں نے آج ذکر کیا، خوب رویا، خوب رلایا، اللہ اسے قبول کرے۔ چاہتا ہوں تم چیخو پکار نہ بھی کرو، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھ میں کریموں نکال اتنی نمی آ جائے کہ مچھر کا پر گیلا ہو جائے۔ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو بہت فائدے ہیں، میری تو صرف نوکری قبول ہوگی، لیکن تم سے راضی ہو جائے۔ اتنے کریم ہیں، تم سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، تمہیں پیار کرتے ہیں مومنین سے، سیدہ کچھ نہیں کہتی۔ بھائی دیکھو، جب قافلہ کوفے میں پہنچا نا تو اچانک سجاد نے کہا السلام علیکم یا صاحب القنار۔ بس یہ سلام سننا تھا کہ بی بی تڑپ گئی، کہنے لگی او حسین کے بیٹے، او میرے بیٹے، او باپ کے امام، یہ کنار کیا ہے، یہ صاحب کنار کیا؟ تم نے کس کو سلام کیا زنجیروں میں؟ کہا ماں، کنار اس کنڈی کو کہتے ہیں جس پہ کسائی بکرے کو ذبح کرنے کے بعد، چھیلنے کے بعد جس کنڈی پر لٹکاتے ہیں نا، عربی میں اسے کنار کہتے ہیں۔ بی بی تڑپ گئی، کہا سجاد تم نے کس کو صاحب کنار کہا؟ کون اس کنڈی پہ لٹک رہا ہے؟ کہا ماں وہ سامنے دیکھیے، ہائے ہمارے مسلم کا لاشا لٹکا ہوا۔ بس بی بی نے رسی چھڑوائی، کہا السلام علیکم یا صاحب القنار۔ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین۔ یا رب محمد والے محمد کا صدقہ شہادہ معصومین کی سب سے ہمارے صاحب کا جلد قبول فرما، ہماری مشکلات کا حکم، اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے، ہماری وہ دعائیں جو ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، انہیں پڑھ کے پڑھنے سے پہلے بادشاہ اس محمد والے محمد کے ذکر کے صدقے میں قبول فرما۔ جو حاجات آپ کو ذہن مومنین مومنات میں لگائے ہیں اور ہم سے پہلے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا دے، میرے پروردگار جہاں کا معصومین کے غیور شاہ صاحب نے شفا اسد شیخ صاحب کی والدی، مجھے یاد ہے آپ نہ بھی کہیں تو میں اتنا بھوکا نہیں کہ مجھے نام بھول جائے، آپ بے شک مداخلت نہ کریں دعا میں انشاءاللہ کروں گا، بلکہ کچھ ایسے نام بھی ہیں جسے میں جانتا ہوں، آپ شاید ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، ان کی دعائیں بھی میرے ذمہ ہیں۔ جہاں کا معصومین مہدی بادشاہ کے میرے وقت کے امام کے وقت کی حجت کے صدقے میں میرے پروردگار ہم سب کی جو دعائیں ہمیں قبول فرما۔ اے میرے پروردگار ہمیں حقیقی طور پہ عزادار حسین نمازی پرہیزگار بننے کی اور سب سے بڑی بات کو ماتمی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سمجھیں کہ یہ ماتم نگارہ فتح حسین ہے، یہ گلی گلی میں ہمیشہ صدا بجتا رہے اور حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے۔ میرے پروردگار چہار کا معصومین کے صدقے ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ سب سے بڑی دعا، ہر دعا سے بڑی ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی قیام فرما۔ میرے پروردگار دشمنوں کی بد نظریں دور فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو باہمی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بس تجھ سے حق کی پہچان مانتے ہیں کہ ہم حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں، تبھی تو ہائے حسین کہنے کا لطف ہے۔ اے میرے پروردگار والا کے ثابت قدم رکھ، تجھے زہرا کی عظمت و واسطہ۔ اللہ
वहाँ पर है।